گڈ ورڈ اسلامی کتابوں کا عظیم مرکز۔ یہاں انڈیا اور انڈیا سے باہر کی چھپی ہوئی کتابیں دستیاب ہیں، مثلاً قرآن مجید کے ترجمے، تفسیر، حدیث، سیرت، اسلامی دعوت، عربک ڈکشنری، اسلامک آرٹس، پیس اینڈ اسپرچویلٹی، اسلام اور سائنس، عربک سکھانے والی کتابیں، بچوں کے لیے قرآن سٹوریز، بچوں کے لیے عربک اینڈ اسلامک اسٹڈیز کورسز، گفٹس اینڈ گیمز۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں گڈ ورڈ بکس، 1 نظام الدین ویسٹ مارکیٹ، نیو دہلی 110013۔ کال کریں 41827083۔ ای میل کریں info@goodwordbooks.com۔ ویب سائٹ www.goodwordbooks.com۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس پروگرام میں آپ کا بہت بہت خیر مقدم ہے۔ پچھلی بار ہم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام کے بارے میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھی تھیں۔ آج ہم ان چیزوں کا ذکر کریں گے جو پروفٹ نے اپنی ڈیتھ کے بعد چھوڑی تھیں، جن کو متروکات کہا جاتا ہے، یعنی چھوڑی ہوئی چیزیں۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ڈیتھ ہوئی تو اس کے بعد آپ نے کوئی مال اور جائیداد اور اشرفی یا درہم دینار وغیرہ نہیں چھوڑے۔ حضرت ابو ہریرہ جو کہ ایک صحابی تھے جن سے زیادہ تر حدیثیں ہم تک پہنچی ہیں، حضرت ابو ہریرہ کی ایک حدیث ہے کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے وارث میرے بعد آپس میں بانٹنے کے لیے اشرفی یا اس طرح کی کوئی چیز نہیں پائیں گے۔ اسی طریقے سے حضرت عائشہ کی ایک حدیث ہمیں ملتی ہے۔ حضرت عائشہ نے بتایا کہ جب پروفٹ کی ڈیتھ قریب ہوئی تو ان کے پاس پروفٹ کے پاس کچھ دینار وغیرہ تھے، چاندی کے سکے، وہ آپ نے فوراً جو لوگ نیڈی تھے، جو غریب تھے، ان میں تقسیم کروا دیا۔ تو پروفٹ کے پاس جو ضرورت کی چیزیں تھیں جو آپ استعمال کرتے تھے وہ یہ تھیں: ایک زمین، ایک چھوٹی زمین جس پہ چند کھجور کے درخت تھے، اور چند سواری کے جانور جو آپ استعمال کیا کرتے تھے، جیسے ایک گھوڑا۔ یہ گھوڑا حضرت عبداللہ ابن عباس کے باغ میں باندھا جاتا تھا اور اس کا نام لہیف تھا۔ اس زمانے میں جو جانور ہوتے تھے اس کے نام رکھے جاتے تھے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک خچر جس کا نام عفیرہ تھا، اور اس کے علاوہ ایک اونٹنی جس کا نام قصوہ تھا۔ قصوہ وہ اونٹنی تھی جب پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کے لیے روانہ ہوئے، جس کو ہم ہجرت کہتے ہیں، تو اس وقت حضرت ابوبکر نے 2 اونٹنیوں کا انتظام کیا تھا۔ تو پروفٹ محمد نے اس شرط پر اس کو لیا کہ اس کی قیمت ادا کی، یعنی یہ اونٹنی قصوہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر سے خریدی تھی، اور یہ وہی اونٹنی تھی جس پہ پروفٹ نے مکہ سے مدینہ سفر کیا، اور یہ بہت ہی تیز رفتار اونٹنی تھی، سفید رنگ کی۔ اور یہ اونٹنی جب وہاں پہنچی مدینہ پروفٹ کو لے کر، تو یہی وہ اونٹنی تھی جو حضرت ایوب انصاری کے گھر کے سامنے جا کر بیٹھ گئی۔ تو اسی وجہ سے پروفٹ مدینہ میں تقریباً 7 مہینے حضرت ایوب انصاری کے مکان پر ٹھہرے، اور اسی اونٹنی پہ آپ نے بعد میں سفر کیا، جو حج تھا پروفٹ کا آخری حج، جسے حجۃ الوداع کہا جاتا ہے، جو 10 ہجری میں ہوا،
یعنی مائیگریشن کے 10 سال کے بعد. تو اس سفر میں بھی اسی اونٹنی پہ آپ نے سفر کیا تھا، پروفٹ نے اسی اونٹنی پہ سفر کیا، اور جو حج کے مراسم تھے اسی اونٹنی پر بیٹھ کر ادا کیے، اور جو وہ آپ نے تقریر کی تھی جس کو ہم خطبہ حجۃ الوداع کہتے ہیں، وہ بھی اسی اونٹنی پر بیٹھ کے آپ نے خطبہ دیا تھا. تو یہ ایک بہت ہی تیز رفتار سفید رنگ کی اونٹنی تھی اور ہمیشہ سب سے آگے چلتی تھی. ایک بار کا واقعہ ہے کہ ایک شخص مدینہ کے باہر سے مدینہ آیا اور اس کے پاس ایک اونٹ تھا. تو اس اونٹ اور قصوہ جو پروفٹ کی اونٹنی تھی اس میں ریس ہوئی. تو وہ اونٹ بہت تیز دوڑا اور اس کی وجہ سے وہ جیت گیا اور قصوہ ہار گئی. تو اس وجہ سے جو صحابہ تھے ان کو بڑا افسوس ہوا. لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خدا یہ ضرور کرتا ہے کہ دنیا کی کوئی چیز جب سر اٹھائے تو وہ اس کے سر کو نیچا کر دیتا ہے. تو یعنی پروفٹ نے ایک واقعے سے جو بظاہر ایک نیگیٹو واقعہ تھا، یعنی فیلئر کا واقعہ تھا، ریس ہار گئی تھی، ڈیفیٹ کا واقعہ تھا، جو پروفٹ کی اونٹنی تھی وہ ریس ہار گئی تھی، لیکن پروفٹ نے اس سے ایک پازیٹیو لیسن لیا اور ایک پازیٹیو بات صحابہ کو بتائی کہ جو غرور ہے انسان کا، گھمنڈ اور ایروگنس، وہ اللہ تعالیٰ اس کو ضرور ختم کرتا ہے. تو یعنی یہ ایک طریقہ ہے پروفٹ کا کہ ہمیں یہ سبق ملتا ہے پروفٹ کی زندگی سے کہ کوئی بھی واقعہ پیش آئے، چاہے وہ نیگیٹو ہی کیوں نہ ہو، تو ہمیں اپنے اندر نیگیٹیوٹی نہیں لانی ہے. ہمیں اپنے اندر مایوسی اور اس طرح کی جو نفرت اور ہیٹ کے جو جذبات ہیں وہ ہمیں اپنے اندر نہیں لانے ہیں. چونکہ اس دنیا میں انسان کا مقصد ہے کہ وہ اپنی معرفت کو جگائے، یعنی خدا کی جو ڈسکوری ہے اور خدا کی معرفت ریئلائزیشن ہے اس کو بڑھائے. اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ اپنے اندر سے نیگیٹیوٹی کو ختم کرے. تو کوئی بھی واقعہ پیش آئے، چاہے وہ ڈیفیٹ ہو یا کوئی ناکامی ہو، فیلئر ہو یا کوئی اور ایسی بات ہو، تو اس میں انسان کو دعا کرنی چاہیے، نہ کہ وہ نیگیٹو ہو جائے، دوسروں سے نیگیٹو ہو جائے اور ہیٹ اس کے اندر بھر جائے. جو آج کل آپ اخبار پڑھتے ہیں تو اس میں شروع سے آخر تک نیگیٹو باتیں ہیں. چونکہ ایک مومن کو کبھی بھی کسی کے خلاف نیگیٹو بات نہیں سوچنی چاہیے، ہیٹ اور نفرت سے اسے دور اپنے کو رکھنا ہے. چونکہ ایک مومن جو بلیور ہے اس کا مقصد ہے کہ وہ خدا کی باتوں کو، قرآن کی باتوں کو لوگوں تک پہنچائے. تو اگر وہ مدعو سے ہیٹ کرے گا، یعنی جس کو ہمیں قرآن پہنچانا ہے، ہدایت کی باتیں پہنچانی ہیں، اگر وہ اس سے ہیٹ کرے گا تو کیسے اس کو دعوت پہنچائے گا، کیسے قرآن کا پیغام پہنچائے گا. تو اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کوئی بھی چیز اگر ہماری زندگی میں آئے اور وہ نیگیٹو ہو بظاہر، تو اس سے بھی ہمیں کوئی پازیٹیو سبق حاصل کرنا ہے. اور اسی طریقے سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ اسلحہ تھا، یعنی تلوار وغیرہ. چونکہ وہ زمانہ یہ ایک بیسیکلی ایج فیکٹر کا معاملہ ہے. اس زمانے میں کوئی فوج نہیں ہوتی تھی، کوئی پولیس نہیں ہوتی تھی، اس طرح کی گورنمنٹ نہیں ہوتی تھی جیسے آج ہے. تو ہر شخص کو اپنی حفاظت کے لیے، ڈیفنس کے لیے کچھ اسلحہ وغیرہ رکھنا ہوتا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پروفٹ محمد کے پاس بھی کچھ اسلحہ تھا جو آپ ڈیفنس کے لیے رکھتے تھے. پروفٹ کا مقصد یہ نہیں ہے کہ دنیا میں لڑائی کرے یا وائلنس کرے. آج کچھ نادان مسلمان وائلنس کر رہے ہیں، جگہ جگہ ٹیررزم اور ملیٹنسی چلا رہے ہیں. یہ پروفٹ کا مشن نہیں تھا. پروفٹ کا مشن، پروفٹ کے لیے قرآن میں آیا رحمت للعالمین، یعنی سارے عالم والوں کے لیے رحمت، مرسی فار دی مین کائنڈ. تو جو شخص مرسی کے طور پر آیا ہے اور رحمت کے لیے آیا، اس کا مشن لڑائی نہیں ہو سکتا، وائلنس نہیں ہو سکتا. پروفٹ کا یہ مشن تھا کہ سارے انسانوں کو خدا کا جو کریشن پلان ہے، یعنی جو مقصد تخلیق ہے، جو کریشن کا مقصد ہے وہ بتائے کہ انسان کو کس نے پیدا کیا ہے، انسان اس دنیا میں کیوں آیا ہے، کون ہے کریٹر، کون سسٹینر ہے، کون اس پورے یونیورس کو بنانے والا ہے. تو یہ مقصد ہوتا ہے پیغمبر کا. پیغمبر کا مقصد لڑنا نہیں ہے،
چونکہ وہ زمانہ تھا جب ریلیجس انٹالرنس کا زمانہ تھا، فریڈم نہیں تھی اور اوپننس نہیں تھی، تو اس وجہ سے لوگ لڑتے تھے. اگر کوئی بات ان کو نئی کہی جائے تو لوگ لڑنے لگتے تھے. اس وجہ سے بعض چھوٹی چھوٹی لڑائیاں ہوئیں جو تقریباً آدھے دن چلیں. 3 لڑائیوں میں پروفٹ شریک ہوئے، جس میں صرف آدھے دن کی لڑائی تھی، اور وہ لڑائی بھی کہنا اس کو، جنگ کہنا اس کو مناسب نہیں ہے. تو وہ ایج فیکٹر تھا. آج اوپننس کا زمانہ ہے، فریڈم کا زمانہ ہے، پریس اور میڈیا کا زمانہ ہے، اور لوگوں کے اندر کیوریاسٹی ہے، ڈیموکریسی ہے. یہ سب چیزیں آج اگر آپ قرآن کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں تو کوئی آپ سے لڑے گا نہیں، بلکہ بہت خوشی سے اس کو ایکسیپٹ کرے گا. تو کچھ چیزیں جو پروفٹ کے پاس اسلحہ وغیرہ تھا، تلوار وغیرہ، وہ دراصل اس زمانے کے لحاظ سے وہ چیزیں ہر انسان کے پاس رہا کرتی تھیں. اسی طریقے سے کچھ صحابہ کے پاس آپ کی کچھ یادگار چیزیں بھی تھیں. جیسے حضرت انس ابن مالک کے پاس پروفٹ کا ایک جوڑی جوتا تھا اور ایک لکڑی کا پیالہ تھا. دراصل اس زمانے میں جو چیزیں ہوتی تھیں، پیالہ یا گلاس یا کپ یا چمچہ، یہ سب چیزیں لکڑی کی ہوا کرتی تھیں. پرانے زمانے میں تو کراکری اس طرح کی تھی نہیں، تو پروفٹ بھی وہ سب لکڑی کے سامان استعمال کرتے تھے. تو اسی زمانے کا ایک پیالہ حضرت انس ابن مالک کے پاس تھا. جو پروفٹ کا پیالہ تھا وہ ٹوٹ گیا تھا، تو اس کو چاندی کے تاروں سے جوڑا گیا تھا. اور اسی طرح سے حضرت عائشہ کے پاس کچھ کپڑے تھے پروفٹ کے، جو انتقال کے بعد جو کپڑے بچے تھے وہ حضرت عائشہ کے پاس تھے. اسی طریقے سے ایک انگوٹھی جو پروفٹ کی تھی وہ سیل کے طور پر آپ یوز کرتے تھے. یعنی اگر کوئی لیٹر آپ نے لکھا کسی کو، جیسے پروفٹ نے کچھ لیٹرز لکھے تھے جو آس پاس کے کنگز تھے، جو نیبرنگ کنٹریز تھیں، وہاں کے جو کنگز تھے اور رولرز تھے، پروفٹ نے ان کو لیٹر لکھا تھا اسلام کے بارے میں، اسلام کا انٹروڈکشن دیتے ہوئے. قرآن کی کچھ آیتیں اس میں تھیں، تو لیٹرز لکھے تھے. اسی طریقے کے جو لیٹرز وغیرہ آپ لکھتے تھے یا ایگریمنٹ وغیرہ ہوتے تھے اس زمانے میں، تو وہ جو انگوٹھی تھی وہ سیل کے طور پر کام آتی تھی، یعنی ایک اسٹیمپ کے طور پر. تو یہ انگوٹھی اور اس طرح کی اور چیزیں صحابہ کے پاس تھیں. ایسے ہی ایک عصا تھا، یعنی ایک اسٹک جو پروفٹ یوز کرتے تھے، خاص طور سے جب سفر کیا کرتے تھے تو وہ اسٹک آپ ساتھ میں لیتے تھے، آپ ہاتھ میں لیتے تھے. تو یہ سب چیزیں زیادہ تر حضرت عائشہ کے پاس رہیں پروفٹ کی ڈیتھ کے بعد. پھر حضرت ابو بکر اور حضرت عمر اور حضرت عثمان کے پاس یہ سب چیزیں رہیں. اس کے بعد یہ چیزیں آہستہ آہستہ ضائع ہو گئیں، چونکہ اس زمانے میں کوئی میوزیم وغیرہ تو ہوتے نہیں تھے. پروفٹ کی جب پیدائش ہوئی، جب پروفٹ پیدا ہوئے، تو اس سے چند مہینے پہلے پروفٹ کے فادر، جن کا نام عبداللہ تھا، ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو اس وجہ سے پروفٹ کی جو پرورش تھی وہ آپ کے چچا یعنی ابو طالب کے گھر میں ہوئی. تو تقریباً 25 سال تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے انکل ابو طالب کے گھر میں رہے. اور اس کے بعد پروفٹ کی شادی ہو گئی، تو پروفٹ ابو طالب کے گھر سے حضرت خدیجہ جو آپ کی وائف تھیں ان کے گھر میں منتقل ہو گئے. تو اس طریقے سے پروفٹ کا کوئی گھر نہیں تھا، آبائی گھر، اینسیسٹرل ہاؤس، جو آپ کو اپنے فادر کی طرف سے ملا ہو. پھر جب پروفٹ کی فیملی مکہ سے مدینہ شفٹ ہوئی تو پروفٹ نے مسجد نبوی سے ملے ہوئے کچھ چھوٹے چھوٹے کمرے بنوا دیے جس میں پروفٹ اور آپ کی فیملی رہا کرتی تھی. یہ بہت ہی چھوٹے کمرے تھے، تقریباً ایک کمرہ 15 فٹ بائی 10 فٹ کا تھا، اور اس کی جو دیواریں تھیں وہ کچی دیواریں تھیں، کچی اینٹوں کی دیواریں، اور جو اس کی چھت تھی وہ بھی کچی چھت تھی، یعنی وہ کھجور کے جو پتے ہوتے ہیں اس کی چھت تھی. وہ بالکل ہی ایسی چھت کہ بارش جب ہوتی تھی اس پہ پانی اندر آ جایا کرتا تھا. تو جب بارش کا زمانہ آتا تھا تو اس پہ کچھ کمبل وغیرہ جو جانور کے بال وغیرہ سے، کھال سے اس زمانے میں کمبل بنتے تھے، وہ کمبل اوپر ڈال دیا جاتا تھا تاکہ پانی اندر نہ آئے.
اور جو اس کی چھت تھی وہ بہت اونچی نہیں تھی، یعنی ان کمروں کی جو دیوار تھی اس کی ہائٹ تقریباً 7 فٹ تھی، تو اگر کوئی شخص ہاتھ اٹھائے ایسے کھڑے ہو کے تو چھت کو ٹچ کر سکتا تھا۔ تو ان کمروں میں ایک بالا خانہ بھی تھا، یعنی اپر چیمبر یا فرسٹ فلور۔ تو ایک بار کا واقعہ ہے کہ پروفٹ گھوڑے سے گر گئے اور کافی چوٹ آ گئی، تو پروفٹ تقریباً 1 مہینے تک اس بالا خانے میں رہے۔ تو اس بالا خانے میں ایک چٹائی تھی، یعنی جو بستر کے طور پر آپ استعمال کرتے تھے، اور ایک چمڑے کا تکیہ تھا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، اور ایک مشکیزہ تھا جو پانی وغیرہ کے لیے پرانے زمانے میں مشک یوز ہوتی تھی چمڑے کی، وہ ایک تھا پانی کے لیے۔ تو بس یہ سب معمولی چیزیں پروفٹ استعمال کرتے تھے، جو میں نے جیسے بتایا کہ جب آپ کو چوٹ لگ گئی تو تقریباً 1 مہینے تک آپ اس بالا خانے میں رہے۔ تو یہ جو کمرے پروفٹ نے اپنی فیملی کے لیے بنوائے تھے، پروفٹ کی ڈیتھ کے بعد پروفٹ کی فیملی کے پاس رہے، آپ کی فیملی کے لوگ اس میں رہتے تھے، اور اس کے بعد جو قریبی رشتہ دار تھے پروفٹ کے ان کو یہ کمرے دے دیے گئے۔ پھر حضرت عثمان کے زمانے میں بعض کمروں کو توڑا گیا اور مسجد میں اس کو ملا لیا گیا، اور حضرت معاویہ کے زمانے میں جو زیادہ تر کمرے تھے وہ خرید لیے گئے تھے، اور تاکہ وہ مسجد کا حصہ ان کو بنایا جا سکے۔ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فادر کے گھر سے جو چیزیں آپ کو ملی تھیں ان میں سے ایک خادمہ تھیں جو سلیو تھیں، اور ان کا نام ام ایمن تھا۔ دراصل پروفٹ محمد جب 5 سال کے تھے تو اپنی مدر کے ساتھ مدینہ سے مکہ آ رہے تھے، تو اس وقت راستے میں پروفٹ کی مدر یعنی حضرت آمنہ کی صحت خراب ہو گئی اور راستے میں ہی ڈیتھ ہو گئی۔ تو اس وقت ام ایمن پروفٹ کو اپنے ساتھ مکہ لائیں۔ تو ام ایمن نے پروفٹ کو بچپن سے پالا دائیہ کے طور پر، اور اس وجہ سے پروفٹ ام ایمن کو ماں کہہ کر پکارتے تھے، اور کہتے تھے کہ میرے خاندان کی یہ سب سے آخری یادگار ہے۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ ام ایمن نے پروفٹ سے ایک اونٹ مانگا کسی ضرورت کے لیے، تو پروفٹ نے کہا کہ میں اونٹ نہیں دوں گا، اونٹ کا بچہ دوں گا۔ تو ام ایمن نے کہا کہ مجھے اونٹ کی ضرورت ہے، بچے کو لے کر میں کیا کروں گی؟ تو حضرت محمد نے جواب دیا کہ سارے اونٹ کے بچے ہی ہوتے ہیں، یعنی پروفٹ نے اونٹ ہی دیا، لیکن تھوڑا لائٹر انداز میں انہوں نے یہ بات کہی ام ایمن سے۔ تو ام ایمن اکثر غزوات میں پروفٹ کے ساتھ رہیں، اور جو لوگ ہوتے تھے جو صحابہ ان کو پانی پلاتی تھیں اور مرہم پٹی وغیرہ کرتی تھیں۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حضرت خدیجہ سے ہوئی تو پروفٹ نے ام ایمن کو آزاد کر دیا، فری کر دیا، اور حضرت زید سے شادی کر دی۔ تو حضرت اسامہ بن زید جو کہ ایک بہت بڑے صحابی تھے، وہ ام ایمن کے بیٹے تھے۔ اسی طرح کئی صحابہ تھے، کمپینینز تھے جو پروفٹ کے ساتھ ہر وقت رہتے تھے اور علم سیکھتے تھے، ان کی باتیں سنتے تھے۔ مثلاً حضرت عبداللہ ابن مسعود پروفٹ کے ساتھ رہا کرتے تھے، جب پروفٹ سفر کرتے تھے تب بھی ساتھ میں جایا کرتے تھے، جب پروفٹ گھر پہ رہتے تھے تب بھی آپ ساتھ میں رہتے تھے، اور جو پروفٹ کے چھوٹے چھوٹے کام ہوتے تھے وہ کیا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے حضرت عبداللہ ابن مسعود کا جو علم تھا وہ بہت ہی گہرا علم تھا، اور جو ان کا اخلاق تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ تھا۔ تو اس طریقے سے کئی اور صحابہ تھے، مثلاً حضرت بلال جو کہ ہر وقت رسول اللہ کے ساتھ رہتے تھے، جو پروفٹ کے گھر کا کام ہوتا تھا، سامان لانا، بازار سے سامان لانا اور قرض لینا اور قرض دینا، مہمانوں کا انتظام کرنا، کھانے وغیرہ کا، تو یہ ساری چیزیں حضرت بلال کے ذمے تھیں۔ اسی طرح سے ایک اور صحابی پروفٹ کے ساتھ رہا کرتے تھے، ان کا نام تھا انس ابن مالک۔ جب پروفٹ مکہ سے مدینہ آئے تو
حضرت انس ابن مالک کی والدہ ان کو لے کر پروفٹ کے پاس آئیں۔ حضرت انس ابن مالک اس وقت بہت ہی کم عمر تھے، تقریباً 10 سال کے تھے، اور ان کی مدر نے پروفٹ سے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے، میں اس کو آپ کی خدمت کے لیے دینا چاہتی ہوں۔ تو اس وجہ سے حضرت انس ابن مالک پروفٹ کے ساتھ رہنے لگے۔ حضرت انس ابن مالک کہتے ہیں کہ میں جب 10 سال کا تھا تب میں پروفٹ کے پاس آیا اور میں نے علم سیکھا، اور جو آپ کے چھوٹے موٹے کام ہوتے تھے وہ میں کرتا تھا، اور کبھی کبھی میں کوئی کام بگاڑ بھی دیتا تھا، لیکن پروفٹ نے مجھے کبھی نہیں ڈانٹا۔ تو آج اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ اور باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے اور دیکھیں گے کہ اس میں ہمارے لیے کیا سبق اور کیا رہنمائی کا سامان ہے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔